بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة۔ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں؟ نہیں، میں قیامت کے دن کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، اور نہیں، میں تمہارے اندر تمہارے ملامت کرنے والے نفس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں؟ ہم تو اس کی پور پور درست کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے، پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره۔ پھر جب دیدے پتھرائیں گے اور چاند گہنائے گا اور سورج اور چاند دونوں اکٹھے کر دیے جائیں گے، تو یہی انسان اس دن کہے گا اب کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، اب کہیں پناہ نہیں۔ اس دن تیرے رب ہی کے سامنے جا ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، اگرچہ وہ اپنے لیے کتنے ہی بہانے بنائے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ ان پر اتمام حجت کی جلدی میں اے پیغمبر، تم اس قرآن کو جلد پا لینے کے لیے اپنی زبان کو اس پر نہ چلاؤ، یہ اسی طرح اترے گا۔ تم مطمئن رہو، اس کا جمع کرنا اور سنانا سب ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے جب اس وقت ہم اس کو پڑھیں تو اس کی اس قرات کی پیروی کرو۔ پھر ہمارے ہی ذمے ہے کہ اگر کہیں ضرورت ہو تو ہم تمہارے لیے اس کی وضاحت کر دیں۔ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة۔ لوگو، تم اسے نہیں جھٹلا سکتے، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اس جلد ملنے والی سے محبت کرتے ہو اور اس کو چھوڑے ہوئے ہو جو دیر سے آنے والی ہے، لیکن وہ آئے گی، اور اس طرح آئے گی کہ کتنے چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے اپنے پروردگار کی رحمت کے منتظر، اور کتنے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان پر وہ ٹوٹنے والی ہے جو کمر توڑ ڈالے گی۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ نہیں، تم اس کو نہیں جھٹلا سکتے، ہرگز نہیں۔ اس دن جب جان ہنسلی میں آ پھنسے گی اور کہا جائے گا اب ہے کوئی جھاڑنے والا، اور انسان سمجھ لے گا کہ جدائی کا وقت آ پہنچا اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ وہ دن تیرے رب کی طرف جانے کا دن ہوگا۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى
أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. لیکن انسان کو دیکھو، اس نے نہ تو قیامت کے اچھے انجام کو سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلا دیا اور منہ موڑا، پھر اکڑتا ہوا اپنے لوگوں میں چل دیا. افسوس ہے، تجھ پر افسوس ہے، پھر افسوس ہے، تجھ پر افسوس ہے. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ حقیر پانی کی بوند نہ تھا جو ٹپکا دی جاتی ہے، پھر اس سے وہ ایک خون کا لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا، پھر سنوارا، پھر اس کے جوڑے بنائے، نر اور مادہ. کیا اس پروردگار کو اب قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟